زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه ما بعد. فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضرات گرامی، جس طرح کہ آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ آج جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے وہ موضوع ہے اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت. حاضرین مجلس، موضوع پر آنے سے پہلے میں کچھ اپنے دلی احساسات اور جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، مجھے یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد کی دیرینہ روایت ہے کہ ہر اتوار کو ایک مجلس کا قیام کیا جائے. اس مسجد کے ذمہ داران کا اور مصلیان کرام کا دین علم کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی اس طلب میں، اس حرص میں مزید اضافہ فرمائیں اور ہم تمام کو اسی طرح دیگر دینی مجالس میں بھی مل کر ایک سوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جس طرح ہم یہاں پر جلوہ افروز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسی طرح جنت الفردوس میں بھی ایک جگہ جمع کر دے، آمین. حضرات گرامی قدر، آئیے عنوان کی طرف آتے ہیں. تھوڑی سی میں اپنے عنوان کی وضاحت کر دوں کہ عنوان ہے اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت. خدمت ایک عام لفظ ہے، دوسروں کی مدد کرنا. خلق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق، صرف اور صرف انسان نہیں، اس میں جانور بھی شامل ہے، پرندے بھی شامل ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی مخلوق کی خدمت کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم جانیں گے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، ہم تمام کو ایک ایسا مذہب عطا کیا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہمارے مذہب کی جو تعلیمات ہے، کسی مذہب کی ویسی تعلیمات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ویسی تعلیمات کوئی دے سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، ماضی کا ہو یا دور جدید کا ہو. اسلام کی جیسی تعلیمات کسی مذہب نے نہیں دی. اور اسلام نے جن مشکلات کا حل پیش کیا ہے، کسی نے ان مشکلات کا ویسا حل پیش نہیں کیا، اتنا جامع اور کامل حل. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے. مختصر حضرات، کہ ہمارا مذہب زندگی کے تمام کرداروں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے تمام شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. مثلا والدین ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے انہیں یہ بھی بتلایا ہے. اور اگر اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. شوہر ہے، شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرف دوسری طرف کہ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. ہر شعبے میں اسلام نے دونوں طرف تعلیم دی ہے. امام ہے مسجد کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ ایک وقت امامت سے پہلے پیچھے مڑ کر ایک نگاہ ضرور مصلیوں کی طرف ڈال لے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بوڑھے بھی ہو، کچھ بیمار بھی ہو، کچھ کمزور اور کچھ بچے بھی ہوں، اور ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اپنی امامت کو طول دے. اور دوسری طرف مصلیوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ امام کی ہر حال میں اقتداء کی جائے. حضرات، الغرض اسلام نے ہر شعبے میں کامیاب اور مکمل رہنمائی کی ہے. آقا اور غلام کو ہی لے لیجیے آپ. اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، اسلام نے ہم کو یعنی مسلمانوں کو یہ بھی سکھلایا ہے کہ معاشرے میں ایک
اچھا مہذب فرد کس طرح سے بن کر رہا جائے، کہ معاشرے میں ایک کامیاب انسان کیسے بن کر رہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی، اتنی تعلیم دی کہ میں یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حقدار نہ بنا دے۔ تو حاضرین، ہر دور کا علاج، ہر دور کی پریشانی دین اسلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حضرات، اس دور میں لے لیجئے کہ جس دور میں اب ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں تنگ دستی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ یہ فقر و فاقے کا دور ہے، تنگ دستی و فاقہ کشی کا دور ہے، غربت و افلاس کا دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں، اس دور میں اسلام ہم تمام کو کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ اسلام ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو کس طرح عمل کرنا چاہیے کہ ہم ان حالات کے حساب سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں؟ حضرات گرامی، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر کے کام انجام دو تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ حاضرین، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی قرآن مجید کی روح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو کوئی بھی شخص روز قیامت جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہی شخص کامیاب ہے۔ یہ ایک منظر ہوا۔ اب آپ آئیے دوسری آیت کی طرف لوٹ کر، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر کے کاموں کو بھی انجام دو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اور تیسرا، خدمت خلق کرنے کا، خیر کے کاموں کو انجام دینے کا حکم بتایا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنی عبادت کا ذکر نہیں کیا، صرف نماز کا ذکر نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ خیر کے کاموں کا بھی ذکر کیا۔ حضرت گرامی، تو پتہ چلا کہ خیر کے کام یعنی خدمت خلق کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم سے نجات عطا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے، اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے کہ جب تک جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں میرے بھائی کی مدد کروں گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر مجھ سے مدد کرے گا۔ کتنا ہلکا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو رہی ہے۔ حضرات، روز قیامت ایسا دن ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے بھاگیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور ہر شخص کی کیفیت اس دن ایک الگ ہی ہوگی، ایک دوسرے سے ایک دم الگ ہوگی، مختلف ہوگی۔ اس دن کی ہولناکی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح دی، اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا منظر، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال یوں بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اس دن
ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں بھی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ حضرات، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے حق میں نہایت شفیق ہوتی ہے، مشفق ہوتی ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دودھ پلاتی ہوئی ماں، یعنی جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب اس کے اندر کی محبت کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اس کے محبت کے جذبات، اس کے محبت کے درجات ایک دم اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن دودھ پلاتی ہوئی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اللہ رحم کرے، کیسا منظر ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ اس پر ہولناک دن میں، جس دن ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے بیگانے اور جداگانہ ہو جائیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے اس بندے کی مصیبت کو دور کرے گا کہ جو بندہ اپنی دنیاوی حیات میں اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کر دیا ہوگا۔ حضرات گرامی، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ قیامت کے دن صرف اپنے بھائی کی ایک مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہماری مدد کر رہا ہے، اور کیسی مدد کر رہا ہے آپ ذرا سوچئے۔ اور اسی طرح کے ایک بار کی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے سوال کیا، من اصبح منکم صائما، کہ صحابہ ذرا بتاؤ کہ آج تم میں سے روزے کا اہتمام کس نے کیا ہے، کس نے آج تم میں سے روزہ رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد پھر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خوش قسمتی ہے، یہ میری سعادت مندی ہے کہ آج میرے نصیب میں یہ عمل بھی شامل ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آج تم میں سے کسی مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ تو پھر کچھ دیر پھر اس سوال پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ نیکی بھی میرے نامہ اعمال میں درج ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کے دن میں بھی ایک دن کے اندر یہ تینوں نیکیاں جمع ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نیکی کا ذکر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نیکی کا ذکر نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نیکیوں کا ذکر کیا جس میں کہ خدمت خلق بھی شامل ہے، خیر کا کام بھی شامل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا جو کہ خیر کا کام ہے۔ تو حاضرین، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب یہ ہے عتیق، عتیق یعنی آزاد کرنے والا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی وہ سنتے کہ فلاں غلام بازار میں آیا ہے، فلاں غلام مسلمان ہیں اور اس پر بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنے خود کے پیسوں سے، اپنے کمائی ہوئی تجارت سے زیادہ حصہ ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں لگا دیا کرتے تھے۔ حاضرین، 1 بار 2 بار کرنے سے کسی کا لقب نہیں پڑتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معمول ہی یہ تھا کہ وہ غلاموں کو خریدتے جاتے اور آزاد کرتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سے بہتر سمجھا اور ہم سے بہتر جانا، اور تو اور انہوں نے ہم سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر دنیا کو دکھلایا۔ حضرات، خیر کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، خیر کا کام انبیائی مشن ہے۔
خیر کا کام انبیاء کردار ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر خوف کے عالم میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہوا ہے۔ تو یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا جواب دیتی ہیں؟ حضرات ذرا یہاں ٹھہر جائے، ایک منظر کو یہاں پر اپنے سینوں میں بٹھائے اور دوسری طرف آئے۔ وہ یہ کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کو سب سے زیادہ جاننے والی ہوتی ہے۔ شوہر کے عادات و اطوار کو، شوہر کی خوبیاں کیا ہے، شوہر کی خامیاں کیا ہے، بیوی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ بیوی شوہر کے اندرون حالات کو سے زیادہ بخوبی واقف ہوتی ہے دیگر افراد کے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ کہہ کر ہمت باندھتی ہیں، وہ تمام الفاظ خدمت خلق کے الفاظ ہیں، وہ تمام الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کے کاموں کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ کسی دور دراز مقام سے ایک بوڑھا شخص یا کمزور اور ناتواں شخص اپنے کاندھوں پر بوجھ لاد کر لا رہا ہے، تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے آ رہا ہے تو آپ جا کر اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ اور آپ یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ کما نہیں سکتے، مثلا بیوہ ہے، یتیم ہے، اور اسی طرح کے معذور افراد ہیں جو لوگ کما نہیں سکتے، آپ خود کما کر ان کی کفالت کرتے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرات یہ تمام کام خیر کے کام تھے، اور جس کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ کام کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھی، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اور تو اور آپ رشتہ داریوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ حاضرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام انجام دی، یہ تمام کام خیر کے کام تھے۔ تو پتہ چلا کہ خیر کے کام کرنا انبیائی مشن ہے، انبیائی کردار ہے خیر کا کام کرنا۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام جانکنی کے عالم میں مصر چھوڑ کر جب مدین روانہ ہوتے ہیں، فرعون کے خوف سے جب مدین چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ حال تھا کہ خود کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ سر چھپانے کے لیے چھت تھی اور نہ ہی بھوک مٹانے کے لیے رزق مہیا تھا۔ وہ کہیں بیٹھے ہوئے سے دور دراز مقام سے دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں مردوں کے ہجوم سے بالکل الگ تھلگ ہو کر ٹھہری ہوئی ہیں، بہت دیر سے ٹھہری ہوئی ہیں، جو کہ اپنے چوپایوں کو سیراب کرنے کے لیے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان کے پاس اور جا کر معاملہ دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ لوگ سارا کہا سنا کہتے ہیں کہ ہم اپنے چوپایوں کو سیراب کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس مردوں کے ازدحام کی وجہ سے، مردوں کے اس ہجوم کی وجہ سے ہم ان کو سیراب کرنے سے قاصر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو، ان کی چوپایوں کو پانی پلاتے ہیں، یعنی خیر کا کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے چوپایوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ کیا دیا، انعام کیا دیا کہ ایسے دور دراز مقام پر سارا شہر اجنبی ہے، ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے ایک گھر بھی دے دیا اور نیک اور صالح بیوی سے نکاح بھی کروا دیا۔ سبحان اللہ۔
ایسے مقام پر جہاں پر خود کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے اور نہ ہی بھوک مٹانے کے لیے رزق ہے، ایک خیر کا کام کرنے کی وجہ سے، خدمت خلق کا کام کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا کہ ان کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی مل گئی اور ایک نیک اور صالح بیوی بھی مل گئی۔ حضرت گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ ساری دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا کی ساری عیش تو عارضی ہے، کچھ دیر کی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک اور صالح بیوی ہے۔ حضرات، خیر کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نواز دیا۔ حاضرین مجلس، خیر کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ خیر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی جہنم رسید کر دیتا ہے۔ بنو اسرائیل کی اس عورت کا واقعہ مشہور ہے کہ جس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا اور اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ اس کو کچھ کھانے کا انتظام کرتی اور نہ ہی اسی کو آزاد کرتی کہ وہ خود جا کر کھانا تلاش کر لے اور اپنی بھوک مٹا لے، اور اسی طرح سے وہ بلی بھوکی مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اور دوسری طرف بنو اسرائیل کی ایک عورت تھی کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو اپنی چپل سے پانی پلایا، اپنے جوتے سے پانی پلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل، اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں ڈال دیا۔ تو حضرات گرامی، خدمت خلق کرنے سے اور خدمت خلق نہ کرنے سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ خدمت خلق کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتا ہے، اور استطاعت رکھتے ہوئے خدمت خلق نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت جہنمی حسرت کی نگاہ سے جنتیوں کی طرف دیکھیں گے، ایک حسرت بھری نگاہ جنتیوں کی طرف ڈالیں گے، تو جنتی ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ اے جہنمیوں، تم کو اس جہنم میں کس چیز نے لا کر جھونکا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ پہنچے؟ تو جہنمی جواب دیں گے، سنیں آپ ذرا غور سے کیا جواب دیتے ہیں جہنمی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمی کہیں گے کہ ہم نہ ہی دنیا میں نماز قائم کرتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ وہ نہ ہی جہنمی نماز قائم کرتے تھے دنیا میں، اور خیر کے کام انجام نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی استطاعت تھی خیر کا کام کرنے پر، وہ قدرت رکھتے تھے، قادر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے خیر کا کام نہیں کیا۔ حضرات گرامی، تو پتہ چلا کہ بسا اوقات خیر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے استطاعت رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جہنم رسید کر دیتا ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس چیز سے بچائے۔ حضرات گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کا کام کس طرح انجام دیا جائے، کس طرح خیر کا کام کیا جائے، خدمت خلق کو انجام دیا جائے۔ حاضرین، ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول جن کا صحابہ میں ایک نمایاں مقام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اپنے بھائی کے کام آنا، کس طرح سے کام آنا کہ میں میرے برتن سے
اس کے برتن میں پانی منتقل کر دوں، یہ میرے نزدیک نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اپنے کسی بھائی کے کچھ کام آنا یہ نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ حضرات، اسی طرح سلف کا یہ معمول تھا خدمت خلق کے سلسلے میں کہ علی بن حسن رحمہ اللہ، جن کا لقب زین العابدین ہے، زین العابدین رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ رات کی تاریکیوں میں اپنی پیٹھ پر اناج کا تھیلا ڈو لیتے اور غریبوں اور مسکینوں پر کے 10 دروازے پر رکھ کر اسی طرح لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے رکھا ہے، کس وقت رکھا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کہا جاتا ہے یرا فی ظہرہ آثار السوداء، یرا فی ظہرہ آثار السوداء، یعنی جب ان کی وفات ہوئی، جن لوگوں نے ان کو غسل دیا ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ پر کچھ کالے نشانات ہیں۔ تو جب لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی وہ شخص تھے جو رات کی تاریکیوں میں بیواؤں کے گھر پر، یتیموں کے گھر پر، مسکینوں کے گھر پر رات کی تاریکی میں جاتے اور بنا انہیں معلوم ہوئے ان کی ضرورت کو، ان کی حاجت کو پورا کر کر لوٹ کر آ جاتے۔ حضرات گرامی، خدمت خلق کے معاملے میں سلف کا یہ معمول تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہر چیز میں ہم تمام سے آگے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تابعین سے بھی آگے، ہم سے بھی آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی۔ ذرا آپ منظر کو غور کریں کہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، جانکنی کی عالم ہے، بس جان اب گئی کہ جب گئی، کسی بھی وقت روح جا سکتی ہے۔ کسی صحابی کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، دوسرے صحابی پانی کا ڈول لے کر گئے سیراب کرنے کے لیے، انہیں بس سیراب کرنے ہی والے تھے کہ وہ صحابی کے کانوں میں آواز پڑی اپنے دوسرے بھائی کی کہ وہ بھی پیاسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا کر آؤ۔ تو دوسرے صحابی جاتے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائی کو پانی پلانے کے لیے، بس پانی پلانے ہی والے تھے کہ وہ صحابی نے بھی اپنے دوسرے بھائی کی آواز سنی جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ ان کو پانی پلا کر لاؤ پھر میں پانی پیوں گا۔ تو صحابی جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، پھر لوٹ کر آتے ہیں، جس کو پانی پہلے پلانا تھا پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے جن کے پاس آئے تھے پھر ان کے پاس آتے ہیں پانی پلانے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیم ہے کہ صحابہ نے اس کو جنگ کے میدان میں بھی کر کر بتلایا ہے، صحابہ نے اس کو جنگ کے میدان میں بھی عملی جامہ پہنا کر ہم تمام کو درس دیا ہے۔ حضرات، خدمت خلق کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کتنی آگے ہیں۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ اے لوگو جہنم سے بچو، کہ اے لوگو جہنم سے بچو، اگرچہ کہ تم کو اس کے بدلے میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے۔ حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہہ دیا تھا، صحابہ نے اس پر کیسا عمل کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پر ایک ایسی عورت آئی جس کے ساتھ اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، آ کر سوال کرنے لگی ہمیں کچھ دے دو، ہم بہت بھوکے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ اللہ کی بندی، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ منتیں کرنے لگی کہ یہ نبی کا خانوادہ ہے، کچھ تو ہمیں دے دو، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہاں سے ہم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ واپس اپنے گھر جاتی ہے، سارا گھر ٹٹولتی ہے، سارا گھر چھان مارتی ہے، اور کیا پاتی ہیں؟ ایک کھجور پاتی ہے۔
کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، صرف ایک کھجور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ لوگوں جہنم سے بچو، اس کے بدلے میں تمہیں کھجور کیا، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے۔ یہ تو کھجور کا ٹکڑا تھا، صحابہ اس کو خیرات کرنے کے لیے کس طرح پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ کھجور کو لیا اور جا کر اس عورت کو تھما دیا، اور دیکھتی ہیں کہ اس عورت نے بھی اس کے 2 ٹکڑے کر کر اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ تو حاضرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت خیر کے کام میں، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے کام میں ہر وقت آگے آگے پہلی صفوں میں نظر آتی تھی۔ حضرات گرامی، عثمان رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، مسلمانوں کو کسی چیز کی کمی لاحق ہو رہی تھی، وہ چیز تھی کنویں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں اٹھ کر ایک آواز لگائی کہ تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، کھڑے ہوئے، کھڑ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح دوسری ایک مجلس ایسی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسلمانوں کے لیے خیر کے کاموں کے لیے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو یہ کام کر دے، جو مسلمانوں کے یہ کام کر دے اور مجھ سے جنت خرید لے، یعنی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ 8 کے 8 مرتبے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام کروں گا، میں یہ خیر کا کام کروں گا، مجھ سے اتنے دینار آپ لے لیجئے اور جنت مجھے دے دیجئے۔ 8 کی 8 مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا کہ اگر آج کے بعد اگر عثمان عمل نہ کرے تو تب بھی عثمان جنتی ہے۔ حضرات گرامی، کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی بنا پر جنت کی بشارت سنائی؟ خیر کے کام کرنے پر، اپنے مسلمان بھائی کے کام آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ حضرات، ایک اور مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے کچھ سامان کی تلاش تھی، سامان کی بھی تلاش تھی اور تو اور کچھ مال کی بھی تلاش تھی۔ تمام صحابہ جتنی ان کی استطاعت تھی سب لے کر آ گئے۔ واقعہ مشہور ہے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کیا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں ضرور صدقات و خیرات میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت گرامی، ذرا غور کریں، یہاں ٹھہر جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ صحابہ میں غنی موجود ہے، عثمان رضی اللہ عنہ مالدار سے مالدار صحابی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہے، کہ جن کی دولت کا یہ عالم کہ جب روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں آتا ہوا دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ اے عبد الرحمن، تم اس حالت میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ حالت کیسی ہوگی عبد الرحمن بن عوف کی کہ بالکل اپنے دونوں کاندھوں کو نیچے ڈال کر ایک تھکی ماندی حالت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہیں گے اس دن اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت سے نوازا تھا دنیا میں اس کی پائی پائی کا حساب اللہ کو دے کر تھک گیا ہوں، اور اسی لیے اس حالت میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی، ذرا سوال کرے کہ صحابہ میں مالدار سے مالدار ترین لوگ بھی موجود ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف کمپٹیشن کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیوں کیا؟ صرف اور صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مسابقت کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی معیار کو دیکھتا ہے۔ تو حضرات،
یہ واقعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جتنی استطاعت بخشی ہے اتنی استطاعت کے مطابق ہم کو اپنے بھائی کے کام آنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا گھر کا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی گھر میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرات، تو جتنی اللہ نے ہم کو استطاعت عطا کی ہے اتنی استطاعت کے مطابق ہم کو خدمت خلق کرنا چاہیے، خیر کے کام کرنا چاہیے، انجام دینا چاہیے۔ حاضرین مجلس، خیر کے کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، خیر کے کام نہایت ایک عظیم کام ہے۔ انصار اور مہاجرین نے جس طرح خیر کے کاموں کا سلسلہ برقرار رکھ کر ساری دنیا کو جو تعلیم دی ہے وہ ساری دنیا کے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ انصار نے مہاجرین کی جس طرح سے مدد کی ہے وہ اس طریقے کی مدد کی ہم کو آج اس دور میں ضرورت ہے۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ اس انفیکشن کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے سبھی کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ امیر تو امیر، غریب بھی غریب، ہر کوئی اس سے متاثر ہوا ہے، ہر کوئی اس پر اثر ضرور ہوا ہے۔ حضرات، اس مشکل دور میں، اس مشکل گھڑی میں ہم تمام کو انصار اور مہاجرین کی طرح ایک رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام کو انصار اور مہاجرین سی مثال اس دور میں، اس ایام میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، کسی کا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا، نہ ہی سامان دیا ہے، نہ ہی مجھے مال عطا کیا ہے کہ میں میرے بھائی کے کام آ سکوں، اس وقت خیر کے کام کے انجام دیے جا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس وقت بھی خیر کے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ کس طرح انجام دیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارا کسی مسلمان بھائی سے، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، خیر کا کام ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا کیا ہے۔ حاضرین مجلس، تو خیر کے کام ہر حال میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ خیر کے کام کے معیار الگ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماطۃ الطریق من الایمان، اماطۃ الطریق من شعبۃ من 60 و 70 ایمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان کے 70 مراتب ہے۔ اعلیٰ ان تقول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اور سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راہ چلتے ہوئے اگر تم کو ایک پتھر نظر آ جائے تو تم اس پتھر کو ہٹا دو۔ یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ تو حاضرین، خیر کے کام ہم ہر حال میں انجام دیے سکتے ہیں، چاہے وہ کام بڑا ہو یا وہ کام چھوٹا ہو۔ تو حضرات، اس دور میں، ان ایام میں ہم تمام کو انصار اور مہاجرین کی تصویر پیش کرنی ہے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کس طریقے کی الفت و محبت تھی، ہم تمام کو اس کا عملی درس ہم تمام کو دنیا کو دینا ہے۔ لیکن نہیں، ہمارا یہ عالم ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن کو رستہ بنا لیا۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم ہمارے بھائی کو کچل کر آگے بڑھنے کی دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں امیر بن جاؤں، تجارت میں میرے بھائی کو دھوکہ دے کر ہی صحیح، میں معاشرے میں آگے بڑھ جاؤں، میں معاشرے میں عزت دار فرد بن جاؤں، چاہے میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات گرامی، غیر مسلم اسلام کو سمجھنے کے لیے جا کر قرآن نہیں پڑھتے، غیر مسلم
دین اسلام کو سیکھنے کے لیے حدیث کا نہیں پڑھتے، غیر مسلم آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو پڑھتے ہیں، اور آپ کو پڑھ کر ہی، آپ کو دیکھ کر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہو بہو اسلام ہے۔ حضرات، ایسے ایام میں ہم تمام کو انصار اور مہاجرین کا رشتہ قائم کر کر ساری دنیا کو یہ درس دینا ہے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں زکوٰۃ کا ایک سسٹم رائج کیا۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم، صدقے کا سسٹم کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر زکوٰۃ کو عطا کرنا فرض قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ عطا کرنا معاشرے کے حق میں بھلائی ہے۔ معاشرے میں جو طبقہ پیچھا ہوتا ہے، غربت کا شکار طبقہ ہوتا ہے، وہ طبقہ آگے بڑھتا ہے۔ کئی غیر مسلم اسلام کے اس زکوٰۃ کے سسٹم کا بہت دم بھرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے تمہارا مذہب ممتاز ہوتا ہے۔ حضرات، زکوٰۃ کی تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا لیں، کس امیروں پر یہ سال میں ایک بار اپنی کل رقم کا اتنا حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ خیر کا کام ہے۔ خیر کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک حصہ بنا دیا ہے، دین کا ایک رکن بنا دیا ہے۔ تو حاضرین مجلس، یہ خیر کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ خیر کا کام نہایت اہم کام ہے۔ یہ خیر کا کام بھی دین میں شامل ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ صرف نماز ہم پڑھ لیں گے، قرآن ہم پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار ہم پڑھ لیں گے اور ان کاموں سے پیچھے ہٹے رہیں گے تب بھی ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ تو حاضرین، یہ خیر کے کاموں کے لیے چند باتیں تھیں جس سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، ہم تمام کو اس چیز پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غیر مسلمین کی سازشوں سے بچائے، غیر مسلمین کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اپنی استطاعت کے مطابق خدمت خلق کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو اپنی زندگی میں خدمت خلق زیادہ سے زیادہ کر اپنے نامہ اعمال میں خدمت خلق درج کرانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔